بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام، جن میں روح القدس بے اجازت نہ جائیں، ان سرادق کی عصمت پہ لاکھوں سلام، شمع تابان کاشانہ اجتہاد، مفتی چار ملت پہ لاکھوں سلام۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی ہی شان والی خاتون ہیں، اور آپ کی حیات مبارکہ تمام مسلم خواتین کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہماری ماؤں بہنوں کو یہ چاہیے کہ ان کی سیرت پڑھیں، ان کی تعلیمات پڑھ کے اس سے اپنی زندگیوں کو سنواریں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ ان سے محبت تھی، اور حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان نبوت کے 10 سال بعد شوال کے مہینے میں ہوا، اور مکہ مکرمہ میں یہ نکاح ہوا، اور 2 ہجری مدینہ منورہ میں شوال کے مہینے میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی رخصتی ہوتی ہے، اور پھر 9 سال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی حیات ظاہری میں رہی ہیں، اور اس کے بعد آپ نے 57 یا 58 ہجری میں 17 رمضان المبارک کو وفات پائی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا، اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حیات مبارکہ کا اگر جائزہ لیا جائے تو ہر لحاظ سے آپ بڑی ہی شان والی ہیں۔ عبادت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو چاشت کی نماز، تہجد کی نماز، فرائض کی پابندی، اور باقاعدگی سے حج کرنا اور دیگر عبادات میں شوق اور ذوق سے شامل رہنا، نماز تراویح کا اہتمام خاص کر کے۔ ہماری اس دور کی خواتین تو نماز تراویح میں بہت سستی کرتی ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نماز تراویح کی بھی بہت زیادہ پابند تھی، اور سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ 1,00,000 درہم آپ کے پاس آئے، آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا، آپ نے شام ہونے سے پہلے وہ 1,00,000 درہم تقسیم کر دیے، اللہ کی راہ میں دے دیے۔ جب خادمہ نے یہ پوچھا کہ آپ نے اپنی افطار کے لیے کچھ رکھ لینا تھا، تو آپ نے کہا تم نے پہلے توجہ دلائی ہوتی تو میں رکھ لیتی۔ تو یہ آپ کی سخاوت کا عالم تھا۔ اور اسی طرح علوم میں حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور فضل و کمال، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں، اور کبار تابعین نے بھی اس کے بارے میں شہادتیں دی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف میں ان کا یہ ارشاد موجود ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو کسی مسئلے میں اگر کوئی اشکال ہوتا تھا تو جب بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا تو ان کے پاس اس کا حل جو ہے وہ موجود ہوتا تھا۔ اور حضرت امام زہری جو کہ کبار تابعین میں شامل ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ کانت عائشۃ اعلم الناس یسألها الاکابر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا لوگوں میں سے بہت بڑی عالمہ تھیں، اور صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام آپ سے مسائل کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، آپ سے سوال پوچھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو جواب دیا کرتی تھیں۔ علم فقہ، علم دین، حلال و حرام کا علم، علم کلام، علم فرائض، قرآن کریم کی تفسیر کا علم، اور اس کے ساتھ ساتھ اشعار عرب پر آپ کو بڑا عبور حاصل تھا، جس طرح کہ آپ کے والد گرامی بھی اس علم میں ماہر تھے، اور اسی طرح عرب کی تاریخ اور نسب کے حوالے سے بھی آپ بڑی ماہرہ تھیں، اور خود آپ کے کلام کا یہ عالم تھا کہ بہت شیریں اور فصیح کلام فرمایا کرتی تھیں۔ حضرت موسیٰ بن طلحہ کا قول ترمذی شریف میں موجود ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ما رأیت افصح من عائشہ، میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے
زیادہ فصیح کلام کرنے والا نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا احسان یہ بھی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ رہتے ہوئے حضور علیہ السلام کی خدمت کرتے ہوئے آپ نے دین کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہمیں پہنچایا ہے، اور کثرت سے حدیثیں روایت کرنے والی صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ 2210 روایات آپ سے مروی ہیں، اور جن میں سے 174 احادیث ایسی ہیں جس پہ امام مسلم اور امام بخاری کا اتفاق ہے، متفق علیہ ہیں، اور 54 حدیثیں ایسی ہیں جو انفرادی طور پر امام بخاری نے نقل کی ہیں۔ اسی طرح 68 حدیثیں ایسی ہیں جن میں امام مسلم منفرد ہیں اور ان سے روایت کی گئی ہیں۔ تو اس طرح احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ آپ سے امت تک پہنچا ہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے کمالات کے حوالے سے، اپنے خصوصیات کے حوالے سے بیان کرتی ہیں۔ ابن سعد کا قول ہے جس کا میں مفہوم صرف بیان کروں گا، خلاصہ بیان کروں گا، کہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے مجھے 10 خصوصیات حاصل ہیں جو کسی دوسری زوجہ کو حاصل نہیں۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا تو اس سے پہلے میرا کہیں نکاح نہیں ہوا تھا، اس کے علاوہ باقی جتنی ازواج مطہرات تھی ان کا پہلے نکاح ہوا تھا۔ یہ واحد وہ خاتون تھی جن کا نکاح پہلے کہیں نہیں ہوا تھا۔ دوسرا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واحد زوجہ ہیں جن کے والد گرامی اور والدہ گرامی دونوں جو ہیں وہ مہاجر ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور ان کی زوجہ زینب ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں مہاجر ہیں۔ تیسرا اعزاز یہ کہ قرآن کریم کی سورہ نور کی آیات آپ کی برات کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی گواہی ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیتے ہیں، حضرت یوسف کی گواہی ایک بچہ دیتا ہے، لیکن جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے تو ان کی برات کی گواہی خود اللہ تعالیٰ قرآن میں نازل فرماتا ہے۔ اور ایک اور خوبی یہ بتاتی ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام نے نکاح سے پہلے ہی ایک ریشمی کپڑے میں میری تصویر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی تھی، اور 3 دن حضور علیہ السلام کی خواب میں فرشتہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دکھاتا رہا۔ اور اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس برتن میں غسل فرماتے تھے اسی متبرک برتن سے یہ بھی پانی لے کر غسل کیا کرتی تھی، یہ بھی انہیں اعزاز حاصل تھا۔ اور جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ادا کر دے تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ آپ سامنے آرام فرما رہی ہوتی اور وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز ادا کرتے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام آپ کے بستر میں ہوتے، یہ آپ واحد زوجہ ہیں کہ جن کے بستر میں ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی حضور علیہ السلام پر نازل ہوتی۔ اور ایک خصوصیت یہ تھی، ایک اعزاز یہ حاصل ہوا کہ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، مرض وصال میں آپ تھے، تو آپ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں ہی تھے۔ اور یہ خود بتاتی ہیں کہ ایک اعزاز یہ بھی کہ جب میرے آقا علیہ السلام اس ظاہری دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو آپ کا سر انور میری گود میں ہے اور میرے سینے اور حلق کے درمیان میں ہے۔ اور ایک بہت بڑا اعزاز آپ کو یہ بھی ملا ہے جو کسی اور زوجہ کو نہیں ملا، کہ جب میرے آقا علیہ السلام کے آرام گاہ کی جگہ کا انتخاب کیا گیا، وہ جگہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ عرش سے بھی زیادہ افضل ہے، تو وہ جگہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے اور ان کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے۔